کسانوں کو ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تحریک لمبی چلنے والی ہے۔ جب تک حکومت نئے زرعی قوانین کو واپس نہیں لیتی تب تک کسان گھر واپس نہیں جائیں گے۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مرکزی حکومت کو واضح الفاظ میں کہا کہ وہ کسانوں کے احترام کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دے۔ یہ تحریک غیر سیاسی ہے اور یہ غریب کسانوں کی روزی روٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تحریک طویل ہونے والی ہے۔ کسان تحریک کسانوں کے لیے مرکزی حکومت کے ذریعے لائے گئے تینوں قوانین کی واپسی تک جاری رہے گی۔ مسٹر ٹکیت نے مرکزی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ وہ مشتعل کسانوں کو ذاتوں میں تقسیم کر کے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جسے کسان کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کسانوں کی لڑائی راجستھان سے لڑی جائے گی۔ یہاں کی مٹی اور کسان مضبوط ہیں۔ پارلیمنٹ کا محاصرہ کرنے کا پروگرام کسان مورچہ تیار کر رہا ہے اور اگلی مرتبہ 40 لاکھ ٹریکٹر دہلی میں مارچ کریں گے اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سن 1988 میں جہاں پر کسانوں کے آندولن ہوئے تھے وہاں پر کسان ٹریکٹر چلائے گا اور کھیتوں کی کاشت ہوگی۔ انڈیا گیٹ جہاں پر پارک ہے وہاں کسان ٹریکٹروں کے ذریعے ہل چلائیں گے۔ دہلی میں کسانوں کی کرانتی ہوگی۔ مغربی بنگال کے بی جے پی رہنما راکیش سنگھ گرفتار۔ حال ہی میں نشیلی اشیاء کوکین کے ساتھ گرفتار ہونے والی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی یوتھ ونگ کی رہنما پامیلا گوسوامی نے اپنی ہی پارٹی کے رہنما راکیش سنگھ پر پھنسانے کا الزام لگایا ہے۔ پامیلا نے کہا کہ راکیش سنگھ نے اسے پھنسانے کے لیے کوکین رکھوائی تھی۔ بنگال پولیس نے اس معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے راکیش سنگھ کو نوٹس جاری کیا تھا لیکن وہ نہیں پہنچے۔ دیر شام بی جے پی رہنما کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے راکیش سنگھ کو برداون ضلع کے گالیسی علاقے سے گرفتار کیا۔ کولکتہ پولیس کی ایک ٹیم راکیش سنگھ سے تفتیش کے لیے گالیسی پولیس اسٹیشن پہنچی ہے جہاں انہیں رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل کولکتہ پولیس کی اینٹی نارکوٹکس ٹیم اور خفیہ محکمے نے راکیش سنگھ کے گھر پر شام کو تلاشی مہم چلائی۔ سرچ آپریشن کے بعد کولکتہ پولیس کے خفیہ محکمے نے راکیش سنگھ کے دونوں بیٹوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ بی جے پی لیڈر راکیش سنگھ کے جن بیٹوں کو پولیس نے حراست میں لیا ان کے نام شبھم سنگھ اور صاحب سنگھ ہیں۔ ہند پاک مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کا حل ممکن۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ واحد مسئلہ ہے اور یہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ کولمبو میں اپنے سری لنکائی ہم منصب مہندا راجا ایکسے کے ساتھ سری لنکا پاکستان ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل کانفرنس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے 2018 میں وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ہندوستان کو امن بات چیت کی پیشکش کی تھی لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس ماہ کے اوائل ہندوستان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات کا خواہش مند ہے جو دہشت گردی، عداوت اور تشدد کے ماحول سے پاک ہو۔ عمران خان نے بتایا کہ اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد انہوں نے اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے پہل کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ برِ صغیر کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے اختلافات کی یکسوئی بات چیت کے ذریعے کر لی جائے، تاہم انہیں کامیابی نہیں ملی۔ پھر بھی میں پر امید ہوں کہ دانش مندی بہرحال غالب رہے گی۔ برِ صغیر کے لیے اگلے بڑھنے کا واحد راستہ غربت سے نپٹنا اور تجارتی تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ وزارت امور خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ ہندوستان کا موقف سب پر ظاہر ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان روابط 2016 میں پڑوسی ملک سے سرگرم دہشت گرد گروپوں کے پٹھان کوٹ ایئرپورٹس اڈے پر حملے کے بعد کافی پستی میں چلے گئے۔ اس کے بعد مزید حملے پیش آئے جن میں اڑی میں انڈین آرمی کیمپ پر حملہ شامل ہے۔ ان کے نتیجے میں باہمی رشتہ مزید بگڑ گیا۔ ہند پاک تعلقات کو 26 فروری 2019
19 کے جیش محمد کے حملے نے مزید زد پہنچائی۔ اس حملے کے جواب میں ہندوستان نے پاکستان میں جیش محمد کے ٹریننگ کیمپ پر فضائی کارروائی کی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ برصغیر کے عوام کو غربت سے نکالنے تجارتی تعلقات کا فروغ ضروری ہے۔ یورپی یونین کے طرز پر ہمیں خطے میں تجارتی تعلقات استوار کرنا ہوں گے۔ مسائل کا حل جنگ کی بجائے مذاکرات میں ہے۔ سری لنکا کی بزنس کمیونٹی کو سی پیک میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ میری سیاست کا محرک صرف غربت کا خاتمہ ہے، جس کے لیے میں نے 25 سال جدوجہد کی، اور میں نے سیاست میں حصہ اس لیے لیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ غربت کے خاتمے کا بہترین طریقہ فلاحی ریاست ہے۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں پہلی پاکستان سری لنکا تجارت و سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد پاکستانی وزارت خارجہ نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان اور سری لنکا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے تعاون سے کیا گیا، جس میں عمران خان اور سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجہ ایکسے بھی شریک ہوئے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ سعودی عرب میں برسر کار غیر ملکی باشندوں کے لیے مسقط عمان کے راستے سعودی عرب پہنچنے کا ایک اور موقع کھلا تھا، مگر اب سلطنت آف عمان کی جانب سے پابندی کے بعد یہ غیر ملکی پھر مایوس ہو گئے۔ عمان نے اپنے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے بیرونی ممالک کی پروازوں پر 15 دن کی پابندی عائد کی ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سلطنت آف عمان نے 10 ممالک مسافروں کا اپنے ملک میں داخلہ ممنوع بھی کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے قائم ملک کی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے سوڈان، لبنان، جنوبی افریقہ، برازیل، نائجیریا، تنزانیہ، گھانا، گنی، سیرالون اور ایتھوپیا کے مسافروں کے سلطنت آف عمان میں داخلے پر پابندی عائد کی ہے۔ نیز ایسے مسافر جنہوں نے پچھلے 2 ہفتے کے دوران ممنوعہ ممالک کا دورہ کیا ہے تو ان افراد پر بھی اس پابندی کا اطلاق ہوگا۔ سلطنت آف عمان میں پروازوں پر 15 روز کی پابندی کا اطلاق جمعرات 25 فروری رات 12 بجے سے ہوگا۔ عمانی شہری، سفارتکار اور طبی شعبے سے وابستہ افراد کو ان پابندیوں سے استثناء دیا گیا ہے، تاہم عمانی شہریوں کو صرف ناگزیر صورتحال میں سفر کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی باشندے چند ہفتے قبل تک دبئی کے راستے سعودی عرب جا کر اپنی ملازمتوں سے رجوع ہو رہے تھے، لیکن حکومت سعودی عرب نے 3 جنوری سے متحدہ عرب امارات کی پروازوں کو بھی سعودی آنے پر پابندی عائد کر دی، جس کے بعد مسقط عمان کا راستہ کھلا تھا، جس پر اب عارضی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ عمان میں کورونا وائرس سے 1,29,692 افراد متاثر ہو چکے ہیں اور کل مزید 26 افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,555 ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ محمد جمیل اختر کی مختصر کہانیاں۔ آواز نادر خان سرگرو۔ اولاد۔ آدھی رات کو پاگل خانے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ حملے کے لیے پاگلوں کو باہر نکالنا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ انہوں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا۔ پاگل بیرکوں کے دروازے کھول کھول کر خود باہر نکل آئے اور ایک بڑے سے اسپیکر پر اعلان کرنے لگے، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی ہے، سو تمام لوگ جلد باہر آ جائیں۔ سب پاگل چیختے چلاتے باہر آ گئے، لیکن ایک پاگل نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اس کا بچہ اندر رہ گیا ہے، سو وہ باہر نہیں آئے گا۔ اسپیکر پر اعلان کرنے والے نے اسے سمجھایا، جلد باہر آ جاؤ، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے۔ پاگل نے کہا، تو میرے تکیے کے نیچے کیا ہے؟ وہ تو تصویر ہے، اعلان کرنے والے نے کہا۔ دوسری کہانی، خوف۔ ایک رات اور دن کا سفر طے کر کے آخر وہ آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا۔
चौधरियों की हवेली से चोरी किया गया ब्रीफ केस अब भी उसके हाथ में था। वीराने में एक दरख्त के नीचे बैठकर उसने ब्रीफ केस का लॉक तोड़ा और अंदर नोट ही नोट देखकर घबरा गया। उस गरीब मजारी ने जिंदगी भर इतने नोटों के बारे में सोचा भी नहीं था। कई दिन वो वीरानों में घबराया फिरता रहा। सारी रात ब्रीफ केस को साथ चिमटाए रहता, लेकिन उसे नींद ना आती और सारी दुनिया उसे चोर दिखाई देने लगती। आखिर तंग आकर एक रात वो गांव आया और ब्रीफकेस चौधरियों की हवेली के अंदर फेंक कर भाग गया। तीसरी कहानी, नेमत। वो एक सयाह था। एक बार सहरा में सफर करते हुए अपने काफिले से बिछड़ गया और इधर उधर भटकने लगा। जब उसके पास मौजूद पानी खत्म हो गया तो वो एक टीले से दूसरे टीले के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ने लगा। वो निढाल होकर गिरा तो उसे कुछ दूर एक गड्ढे में पानी दिखाई दिया, जहां चरिंद परिंद सब पानी पी रहे थे। वो लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा और मुंह पानी में डुबो दिया। उसी दौरान एक काफिले का वहां से गुजर हुआ और वो उसे साथ लेकर शहर आ गए। अब वो शहर भर के नलकों को ठीक करता फिरता है ताकि कतरा भी जमीन पर न गिरे। अब उसकी रोज लोगों से लड़ाई होती है।